چمکیلے سیاہ رنگ کے تھے. لا یرا علیہ اثر السفر. اب یہ اسی کی اصل میں مزید وضاحت کر رہے ہیں. نہیں دکھائی دیتا تھا اس پر سفر کا کوئی اثر، کوئی آثار سفر کے نہیں تھے، کیونکہ سفر سے کوئی شخص آتا ہے اچانک تو اس کے کپڑے پر گردہ ہوگا، اس کے بالوں میں گردہ ہوگا. یہ شدید و بیاض الثیاب اور شدید و سواد الشعر، اس سے جو بات کہنی مقصود تھی مزید اس کو واضح کیا کہ اس پر سفر کے کوئی آثار نہیں تھے کہ اچانک سفر سے چلا آ رہا ہو. وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ. اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا. یعنی یہ کہ اگر کوئی شخص پہلے سے یہاں آ کر مقیم تھا تو کسی اور شخص کے ساتھ آتا، اپنے میزبان کے ساتھ آتا، یا پہلے سے کوئی شخص واقف ہوتا تو آتے ہی جیسے ہوتا ہے گریٹنگ ہوتی ہے، کوئی شخص جو ہے فوری طور پر اس کا کوئی استقبال سا کرتا کسی انداز میں. کسی شخص کے چہرے بشرے سے اس طرح کا اندازہ نہیں ہوا کہ اس سے پہلے سے واقف ہے. اب دیکھیں کس قدر عمدہ یہ آ رہی ہے، اس واقعے کی غیر معمولی نوعیت کو واضح کیا جا رہا ہے. اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد. اس میں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی کہ ہم میں سے کوئی شخص نہیں پہچانتا تھا. فرض کیجئے وہاں 50 آدمی سے بیٹھے ہیں تو کیا استصواب کر لیا تھا کہ سب سے پوچھ لیا تھا؟ یعنی اصل میں مجمع کے اندر اندازہ ہو جاتا ہے کہ سب کے چہرے ایسے ہوں گے ہکا بکا سے. کوئی ایک شخص بھی اگر جاننے والا ہوتا تو وہ اٹھتا، کوئی کسی درجے میں کوئی اس کی طرف سے جسچر ہوتا کہ جس سے معلوم ہوتا کہ یہ ان کے واقف ہے. تو لا یرا علیہ اثر السفر، ایسا بھی نہیں کہ اچانک چلا آ رہا ہو، ابھی مدینے میں داخل ہوا ہو تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی آثار سفر کے ہونے چاہیے تھے. اگر مدینے کا شخص ہوتا تو ہم واقف ہوتے، اگر مدینے کے کسی شخص کے پاس آ کر مقیم ہوتا کوئی مہمان تو اس کے ساتھ آتے، یا یہ کہ وہ کم سے کم اٹھ کر خیر مقدم کرتے ان کا. ان میں سے کوئی بات نہیں تھی. حتیٰ جلس الی النبی. اب یہاں حتیٰ سے ایک بات واضح ہو رہی ہے. حتیٰ جو ہے، حتیٰ جلسہ، یہاں تک کہ بیٹھ گئے. کیا مطلب؟ گویا کہ تیر کی طرح چیرتے ہوئے مجمع کو وہ بڑھتے چلے آئے. ایک یہ ہوتا ہے کہ آدمی چھٹکتا ہے، نیا آدمی آئے دروازے ہی میں بیٹھتا ہے، کہیں پیچھے جگہ بناتا ہے، وہ تو تیر کی طرح چیرتا ہوا شخص آیا آگے. حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، این حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گئی. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ. اسندہ، یہ وہی اسناد آ گئی جو حدیث کی سند ہوتی ہے. سند کسے کہتے ہیں؟ جوڑ، راویوں کا جوڑ ملانا. تو اسندہ اس نے ٹکا دیے، جوڑ دیے. مسند بھی اسے کہتے ہیں جس پر ٹیک لگا لی جائے، مسند. تو اسند رکبتیہ، اپنے دونوں گھٹنوں کو جوڑ دیا الی رکبتیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں سے. اگرچہ یہاں پر جو اس روایت میں رکبتیہ جو ہے دوسری مرتبہ جو آیا ہے تو اس میں یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اسندہ کا لفظ ہے تو ظاہر بات ہے کہ جوڑے ہیں اپنے تو حضور کے ساتھ. لیکن بعض دوسری روایات میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے جوڑ دیے. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ. یہاں زیادہ امکان ہے فخذیہ، اور ہاتھ رکھ دیے، اپنی دونوں ہتھیلیاں، اپنے دونوں ہاتھ ٹکا دیے فخذیہ. اب یہاں دونوں امکان، اپنی رانوں پر، یعنی گھٹنے تو جوڑ دیے لیکن اپنے ہاتھ جیسے کہ ہم بیٹھتے ہیں تشہد میں اپنے زانوؤں کے اوپر اپنی رانوں پر رکھ لیے. لیکن فخذیہ سے مراد حضور کے ران بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی وضاحت دوسری حدیثوں میں ہے کہ حضور کی رانوں پر ہاتھ رکھے. چنانچہ فی روایت احمد و بزار عن ابن عباس فجلس بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسند ووضع علی رکبتیہ رسول اللہ ووضع کفیہ علی رکبتیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو مسند احمد میں اور بزار میں جو روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے اس میں وضاحت ہے کہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ حضور کی رانوں پر رکھ دیے. اب یہ بھی بہت غیر معمولی بات ہے. تو یہ ساری جو کیفیت ہے یہ سامنے آ گئی کہ معاملہ بہت ہی غیر معمولی ہے اور نہایت اچنبے والا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ حضور کی محفل ہے، اس کے آداب ہیں،
جب حضور نے کسی چیز کے اوپر ناگواری کا جو ہے اظہار نہیں فرمایا تو سب لوگ بھی جو ہے اس کی وجہ سے خاموش ہیں. لیکن واقعہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ثابت ہو رہا ہے کہ بہت ہی غیر معمولی ہے. اب اس کے بعد جو ہے 4 سوالات اس شخص نے کیے. وہ ہے اس کا نفس مضمون. میں ابھی اس نفس مضمون پر نہیں آ رہا بلکہ اس کا آخری حصہ تاکہ واقعہ پورا جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے آ جائے کہ کیا ہوا. بیچ میں کنورسیشن سوال جواب کیا ہے وہ در حقیقت اس کا نفس مضمون ہے, اس پر بعد میں گفتگو ہوگی. آخر میں چلیے سمن طلقہ 4 سوالات اور ان کے جوابات ہو گئے. سمن طلقہ پھر وہ چلا گیا. وہ شخص 4 سوالات کیے, حضور نے جوابات دیے, پھر وہ چلا گیا. فلبس ملیا لکھا ہے یا لبستو لکھا ہے؟ جی لبسا غلط ہے. فلبستو ملیا تو میں حیران سا رہا, منتظر سا رہا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر تو فوراً ہی اس مجلس سے روانہ ہو گئے, اس لیے کہ بعض دوسری روایتوں میں جو بات آتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اور واقعہ بھی اس کے بعد ہوا. جیسے ہی یہ صاحب چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس محفل سے روانہ ہو گئے. لیکن یہ کہ خود ایک الجھن میں رہے. فلبثت ملیا تو میں اسی سوچ میں رہا کہ یہ شخص کون تھا, یہ واقعہ کیا ہوا, یہ سوال جواب جو ہے اس نوعیت سے جو ہوئے. فلبثت ملیا ثم قال لی, اور ایک دوسری روایت میں یہ کہ 3 دن کے بعد. یہ نسائی اور ابو داؤد میں جو روایت حضرت عمر سے آئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہی روایت. مسلم شریف کے الفاظ تو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن یہ روایت جو ہے اگرچہ بخاری میں نہیں ہے لیکن دوسری جو کتابیں ہیں حدیث کی اس میں تو موجود ہے. تو اس میں حضرت عمر کی روایت میں بھی یہاں پر نہیں ہے لیکن اس روایت میں موجود ہے کہ 3 دن کے بعد اب حضرت عمر سے حضور نے پوچھا فقال لی یا عمر, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا ہے عمر اتدری من السائل, تمہیں پتا چلا وہ سائل کون تھا؟ اب دیکھیے میں یہاں ترجمہ تھا کر رہا ہوں اس لیے کہ واضح ہو گیا ہے کہ 3 دن کے بعد یہ بات حضور حضرت عمر سے پوچھ رہے ہیں. اگر یہ بات دوسری روایت سامنے نہ ہوتی تو یہ بھی امکان تھا کہ وہیں پوچھا ہو, تم نے سمجھا بھی عمر کہ یہ کون ہے یا کون تھا جو چلا گیا. لیکن یہاں تو ہمیں یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ 3 دن کے بعد پوچھا یا عمر وہ تدری من السائل, اے عمر تمہیں پتا چلا, تمہیں معلوم ہے وہ سائل کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم, میں نے عرض کیا اللہ اس کے رسول زیادہ واقف ہے. قال فإنه جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم, حضور نے فرمایا بھائی وہ جبرائیل تھے جو آئے تھے تمہارے پاس تاکہ تمہیں سکھائیں تمہارا دین. اب ان الفاظ کو ذرا نوٹ یہاں کر لیجئے کہ اگر یہ بات صحیح ہے جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اس پہ تقریباً یہ فتح الباری, عمدۃ القاری, یہ جتنی بھی شروع ہیں ان سب میں یہ بات جو ہے واضح کی گئی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی کے آخری دور کی بات ہے, آخری ایام کی بات ہے. تو آئے تھے کہ تمہیں سکھائیں تمہارا دین, تو کیا دین کے سمجھنے میں کوئی کسر رہ گئی تھی؟ پورا قرآن نازل ہو چکا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کی جو نبوت و رسالت کی زندگی کا دور ہے اس سے پہلے ظاہر بات ہے وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا, وہ تقریباً اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. تو کیا معلوم ہوا کہ دین کا کوئی بہت اہم مسئلہ تھا کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو یہ خیال ہوا کہ یہ ابھی پورے طور سے واضح نہیں ہے, مسلمانوں پر پورے طور سے واضح نہیں ہے. کوئی بہت اہم بات ہے, کوئی ایسی تو یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ کوئی فقہ کی کتاب آ کر پڑھا گئے ہوں, وہ کوئی قوانین کی تفصیل دے گئے ہوں, کچھ بھی نہیں. بتائیے اسلام کیا ہے, بتائیے ایمان کیا ہے, بتائیے احسان کیا ہے, اور آخر قیامت کی نشانیاں کیا ہے. 4 سوالات ہیں. تو اس میں یہ کہ کون سا بڑا مسئلہ ہے یہ ابھی سوالیہ نشان اپنے ذہن میں لگا لیجئے ان الفاظ کے حوالے سے. قال فإنه جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم. ایک اور طریق جو ہے اس کا, اس روایت کا, اس میں آیا ہے اراد ان تعلموا اذ لم تسألوا, اللہ نے چاہا کہ تم سمجھو سیکھ لو جبکہ تم نے خود سوال نہیں کیا. یعنی یہ سوال تمہیں خود کرنا چاہیے تھا, تمہیں اس مسئلے کے بارے میں استفسار مجھ سے خود کرنا چاہیے تھا, لیکن چونکہ تمہاری جانب سے اذ لم تسألوا, جب تم نے سوال نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو
بھیجا